ایزی پیسہ اور جیز کیش میں بعض اوقات کمپنی کی طرف سے کچھ بینیفٹس دیے جاتے ہیں، کچھ فری منٹس ملتے ہیں، کچھ ایس ایم ایس ملتے ہیں، کچھ ٹاک کا ٹائم ملتا ہے، کچھ اضافی ڈسکاؤنٹس وغیرہ ملتے ہیں. تو یہ لینا حلال ہے، حرام ہے، اس کا کیا شرعی مسئلہ ہے؟ تو دیکھیں، اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر ایزی پیسہ یا جیز کیش والے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ رکھیں گے تو آپ کو یہ بینیفٹس ملیں گے، اتنا پیسہ رکھیں گے تو اتنے زیادہ بینیفٹس ملیں گے. اگر بینیفٹس کو پیسوں سے مشروط کیا جائے تو یہ جتنے بھی بینیفٹس مل رہے ہیں یہ سب حرام ہیں اور سود میں آئیں گے. کیونکہ ایزی پیسہ اور جیز کیش میں جو آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں یہ مائکرو فائنانس بینک کہلاتے ہیں، اور اس میں جو بھی آپ پیسہ رکھتے ہیں یہ قرض کی صورت ہوتا ہے. اور قرض پر اگر مشروط نفع لیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے کہ ہر وہ قرضہ جو فائدے کھینچتا ہے، نفع کھینچتا ہے، وہ نفع سود ہوتا ہے. ایزی پیسہ والے کہتے ہیں کہ اگر 5,000 کا بیلنس رکھو گے نا ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں یا جیز کیش اکاؤنٹ میں تو ہر مہینے 100 منٹ ملیں گے، ہر مہینے 100 جی بی ملیں گے. تو اب اگر اس کو 5,000 کے ساتھ مشروط کیا تو یہ 100 منٹ بھی لینا حرام اور یہ 100 جی بی انٹرنیٹ بھی لینا حرام ہے، سود ہے. آج تک جتنا لے لیا ہے یہ سود کھایا ہے. اتنی ہی اماؤنٹ کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا پڑے گا. اندازہ لگا لیں 6 ماہ میں، سال میں کتنے منٹ استعمال کیے ہوں گے. 1 منٹ کا ایوریج ریٹ جیز یا یو فون وغیرہ کیا چارج کرتا ہے، اس سے ملٹیپلائی کر لیں، آپ کے پاس یہ رقم آ جائے گی. 100 جی بی کا انٹرنیٹ ایک مہینے میں کیا کاسٹ کرتا ہے، اس کو ملٹیپلائی کر لیں، آپ کے پاس اماؤنٹ آ جائے گی. اتنی اماؤنٹ کو آپ کو بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں پر صدقہ کرنا ضروری ہے. اور اگر جیز کیش ایزی پیسہ والا فائدہ تو دے رہے ہیں لیکن اس میں کوئی پیسوں کی کنڈیشن نہیں رکھی ہوئی، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اتنا پیسہ رکھو گے تو بینیفٹ ملے گا، پیسہ رکھو نہ رکھو یہ بینیفٹ آپ کے لیے اویلیبل ہے، تو پھر یہ غیر مشروط ہے. اور غیر مشروط منافع اگر کہیں سے کوئی فائدہ، کوئی تحفہ مل رہا ہو تو وہ چونکہ قرضے سے لنکڈ نہیں ہے تو یہ منافع لینا حلال ہے. بعض اوقات بینک ہوتے ہیں، بینک کہتے ہیں کہ اتنا اماؤنٹ اپنے بینک میں رکھو گے نا تو آپ کو آن لائن بینکنگ فری مل جائے گی، جو چارجز کٹ رہے ہیں وہ نہیں کٹیں گے، چیک بک فری مل جائے گی، پے آرڈر فری مل جائے گا. تو اب بھی اگر فری چیک بک کا فائدہ آپ نے لیا اور اس کے پیچھے ایک قرض کی شرط تھی، اتنا پیسہ رکھو گے تو یہ 10 قسم کے فائدے ملیں گے، تو بینک سے بھی اس قسم کے فائدے لینا سود میں چلا جائے گا. لیکن اگر بینک کہتا ہے آپ پیسے اس میں رکھو نہ رکھو، آپ کو اس اکاؤنٹ پر چیک بک فری ملے گی، پے آرڈر فری ملے گا، آن لائن ٹرانزیکشن پہ کوئی پیسے نہیں کٹیں گے، اگر اس کو قرضے سے لنکڈ نہیں کیا جاتا تو بینک سے اس قسم کے فری چیک بک اور فری پے آرڈر وغیرہ کے فائدے لینا بالکل حلال ہوگا. یہ ہو گیا ایزی پیسہ کا مسئلہ اور جیز کیش کا مسئلہ. دوسرا آ جاتے ہیں کریڈٹ کارڈ بنوانا. تو کنونشنل بینکوں سے حرام ہے، اس پر جو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جب بنوانا ہی حرام ہے تو آگے ڈسکاؤنٹ کا تو سوال نہیں بنتا. ڈیبٹ کارڈ پہ جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ڈیبٹ کارڈ ظاہر ہے ہمارے جو پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ بینک ایک اے ٹی ایم کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ایشو کرتی ہے. اس ڈیبٹ کارڈ پر بینک کی طرف سے کبھی ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. تو یہ کب حلال ہے کب حرام ہے، تو اس کی بھی دو صورتیں بنیں گی. اگر بینک اس ڈسکاؤنٹ کو غیر مشروط رکھتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں 100 روپے پڑے ہوئے ہوں، آپ کے اکاؤنٹ میں 20 روپے پڑے ہوئے ہوں، آپ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہوں، فوڈ پانڈا پہ یہ والا ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا. تو چونکہ بینک نے اس ڈسکاؤنٹ کو قرضے سے لنکڈ نہیں کیا تو یہ ڈیبٹ کارڈ کا ڈسکاؤنٹ آپ کے لیے حلال ہے، چاہے وہ ڈسکاؤنٹ ریسٹورنٹ اپنی طرف سے دے رہا ہو، چاہے بینک اپنی طرف سے دے رہا ہو، چاہے دونوں مل کے ڈسکاؤنٹ دے رہے ہوں. کیونکہ 3 ماڈل ہوتے ہیں عموماً. بعض اوقات ریسٹورنٹ دے رہا ہوتا ہے کسی بینک کے کارڈ پہ، بینک نہیں خرچہ کرتا، ریسٹورنٹ کرتا ہے. بعض اوقات ریسٹورنٹ نہیں دیتا، بینک دیتا ہے، اور بعض اوقات دونوں مل کے یہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. تینوں صورتوں میں اگر قرضے سے لنکڈ نہیں ہے تو وہ ڈیبٹ کارڈ کا ڈسکاؤنٹ لینا حلال ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر پیسے سے لنکڈ کر دیا، اگر کنونشنل بینکوں میں قرض سے مشروط کر کے کوئی ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے، جیسے بہت سارے ڈیبٹ کارڈ ہوتے ہیں پلیٹینم لیول کے، اور اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر پورا سال آپ 5 لاکھ کا ایوریج بیلنس مینٹین کریں گے تو ایئرپورٹ پہ وی آئی پی لانچ میں انٹری فری ملے گی، اندر کھائیں پیئیں سب مفت ہے آپ کے لیے. لیکن وہ اس کے لیے 5 لاکھ کی مثال کے طور پر شرط رکھی ہے. تو اب یہ والا بینیفٹ لینا حلال ہے یا حرام؟ تو کنونشنل بینکوں میں یہ والا بینیفٹ لینا بھی حرام ہے، کیونکہ کنونشنل بینکوں کو جو آپ پیسہ دیتے ہیں وہ قرض کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور اگر قرضے سے بینیفٹ کو لنک کیا تو یہ بینیفٹ سود ہے، حرام ہے.
جتنا لے لیا اتنے پیسے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنے پڑیں گے۔ اسی میں تیسری ہم چیز ڈسکس کر لیتے ہیں، جیز کی سم میں بعض اوقات، یو فون کی سم میں بعض اوقات لون کی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے۔ بندے کا بیلنس ختم ہو گیا، ایمرجنسی کال کرنی ہے، تو وہ کہتے ہیں ایک دبائیے اور ابھی 20 روپے کا لون حاصل کیجئے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار 20 روپے کا لون ہے لیکن جب بیلنس ڈلواؤں گا تو 25 روپے کٹیں گے، تو یہ تو میں نے سود لے لیا، یعنی 20 روپے کا قرضہ لیا اور 25 روپے واپس کیے تو 5 روپے سود ہو گیا، تو یہ تو میں سود دینے والا ہوں۔ تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو دیکھیں، جیز کی سم میں اگر آپ ایک دبا کے 20 روپے کا بیلنس لے رہے ہیں اور بعد میں 25 روپے کی ادائیگی کر رہے ہیں تو یہ سود نہیں ہے، کیونکہ سود ہوتا ہے قرضے پر نفع دینا، قرضے پر مشروط نفع کسی کو دینا، یہ سود ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو اگر 20 روپے کا بیلنس ایڈوانس میں ملا ہے تو یہ 20 روپے کا بیلنس نہیں ملا، بلکہ جیز والے یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 روپے میں جو کالنگ کی سہولت آپ کو دی جاتی ہے نا، اب ہم آپ کو وہ دے رہے ہیں لیکن اس کی پرائس اب 25 روپے ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جیز والوں کا، یو فون والوں کا، سم والوں کا اختیار ہے کہ وہ ایک سروس کے 20 روپے چارج کریں اور کسی کسٹمر کے لیے اسی سروس کے 25 روپے چارج کر لیں۔ سروس کے چارجز میں اضافہ کیا جا رہا ہے، یہاں پر قرضے پر نفع نہیں لیا جا رہا۔ تو لہذا جیز کی سم میں اگر کوئی لون لیتا ہے اور اس پہ اس کو واپسی زیادہ کرنے پڑتے ہیں تو یہ سود نہیں آئے گا۔ ہم یہی کہیں گے کہ 20 روپے کی فون کرنے کی سہولت اس نے 25 روپے میں خریدی ہے، لیکن اس میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ 20 روپے کا لون لے کے فون وون کر کے مزے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ سم ہی بند کر دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ غلط طریقہ ہے، آپ پر قرض ہے 25 روپے کا اس کمپنی کا، اگر دیے بغیر مر گئے تو میدان محشر میں یہ قرضہ آپ کی نیکیوں سے اتارا جائے گا۔ آپ نے 25 روپے کا اس سے معاہدہ کیا ہے تو آپ بیلنس ڈلوائیں اور 25 روپے کو ان کو ادائیگی کریں۔